صاحب چونکہ وقت بہت تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے، ہم جاننا چاہیں گے چونکہ ہماری گفتگو مربوط ہے ابھی امام کے وصیت نامے سے اخذ کیا ہوا وہ فقرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لہٰذا جو منکرات، کچھ منکرات وہ ہیں جو اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کو پورے اپنی چپیٹ اور لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض معاشرے میں جو منکرات اور برائیاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہے مثلا غیبت ہے یا جھوٹ کا بولنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احسان تو کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، مگر احسان کرنے کے بعد جتانے لگتے ہیں۔ تو ان منکرات سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں یہ منکرات اجتماعی، معاشرتی منکرات، معاشرتی گناہ جو رائج ہے، کبھی ہم کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جی مثلا بات بات پہ غصہ ہو جانا، احسان کر کے جتا دینا، جی سائل کو جھڑک دینا، لوگوں کی نصیحت کو قبول نہ کرنا، غیبت، جھوٹ، بہتان، تہمت، جی یہ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کی کتاب کو کھا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ روز بروز کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان منکرات کا خاتمہ ہو، ہم بات بات پہ غصہ نہ ہو۔ اور یہ روایت ہے ہمارے و آپ کے امام رضا علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو وحی کیا، اے میرے پیارے نبی، صبح سویرے اٹھنا تو 5 چیزوں پہ عمل کرنا۔ پہلی چیز کو اٹھا کے کھا لینا، دوسری چیز کو چھپا دینا، تیسرے کو قبول کر لینا، چوتھے کو مایوس مت کرنا، اور 5ویں کے پاس رکنا نہیں، بچ کر نکل جانا۔ سبحان اللہ۔ عالم خواب میں اللہ کے اس نبی کو وحی ہوتی ہے، صبح ہوئی، نبی نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ ایک کالے پہاڑ پہ پڑی۔ ذہن میں خلفشار کی آندھی چلنے لگی، جی اتنا بڑا پہاڑ میں کیسے کھاؤں گا؟ اور حکم خدا یہ ہے کہ سب سے پہلی نظر جس چیز پہ پڑے اسے اٹھا کے کھا لینا۔ جی لیکن یہ نبی تھے، رسول تھے، جانتے تھے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اپنے بندے کو ویسا ہی حکم دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے۔ اس قانون رحمت کے بھروسے لکھا ہے، اللہ کے نبی پہاڑ کی طرف چل پڑے، جیسے جیسے پہاڑ کی جانب جا رہے تھے پہاڑ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا، آخر میں وہ پہاڑ شہد کا ایک لقمہ بچا، اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا، کھایا تو دنیا کا لذیذ ترین لقمہ پایا۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ ایک سونے کا طبق پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس سونے کے طبق کو چھپا دیا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ دوسری چیز کے بارے میں حکم یہ تھا اسے چھپا دینا۔ جی یہ چھپا کے آگے بڑھے، مڑ کے دیکھا سونے کا طبق پھر باہر نکل آیا۔ اللہ کے نبی نے سوچا میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، اب یہ باہر نکل آیا تو مجھ سے کیا مطلب ہے؟ جی آگے بڑھے، ابھی تھوڑی دور چلے تھے، کیا دیکھا؟ سہما ہوا ایک پرندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے پناہ دے دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، ایک باز ہے جو میرا شکار کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ تیسری چیز کے بارے میں حکم شریعت یہ تھا کہ اسے قبول کر لینا، جی اللہ کے نبی نے آستین کو کھول دیا، پرندہ آستین کے اندر داخل ہو گئے۔ پرندے کے پیچھے ایک باز آیا، اس باز نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا شکار ہے، میں 3 دن سے اس کے چکر میں چکرا رہا ہوں، میرے شکار کو میرے حوالے کر دیجئے، میں بہت ہی بھوکا ہوں۔ چونکہ چوتھی چیز کے بارے میں حکم خدا یہ تھا اسے مایوس مت کرنا، اللہ کے نبی نے اس کے سامنے کچھ غذا کو ڈال دیا، باز نے غذا کو لیا، پرواز کر گیا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ ایک مردار پڑا ہوا ہے۔ چونکہ 5ویں چیز کے بارے میں حکم شریعت یہ تھا کہ اس کے پاس رکنا نہیں، آگے بڑھ جانا، اللہ کے نبی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ رات ہوئی، اللہ کے نبی سوئے، عالم خواب میں آواز آئی، اے میرے پیارے نبی ان 5 چیزوں کے معنی سمجھے؟ کہا نہیں میرے پروردگار۔ کہا یاد رکھنا وہ جو کالا پہاڑ نظر آ رہا تھا وہ کالا پہاڑ نہیں بلکہ انسان کا غصہ ہے۔ انسان جب غصے میں کسی بات کو سوچتا ہے تو وہ پہاڑ نظر آتی ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو حل کرتا ہے
تو وہ شہد کا ایک سبحان لقمہ اللہ، بن جاتی۔ سبحان اللہ، اے میرے پیارے نبی، وہ سونے کا طبق جس کو تم نے چھپایا تھا پھر وہ باہر نکل آیا، اس کے معنی سمجھے؟ کہا نہیں میرے معبود، میں اس کے معنی نہیں سمجھا۔ آواز آئی وہ سونے کا طبق نہیں، وہ انسان کی اچھائیاں اور انسان کی نیکیاں ہیں۔ انسان اپنی اچھائیوں اور نیکیوں کو جتنا چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان نیکیوں کو ظاہر کر سبحان دیتا ہے۔ اللہ، اے میرے پیارے نبی، وہ چیز جو پرندے کی شکل میں آئی تھی، جس کو پناہ دینے کا حکم تھا، قبول کرنے کا حکم تھا، اس کے معنی سمجھے؟ کہا نہیں میرے پروردگار۔ آواز آئی وہ ایک نصیحت کرنے والا شخص ہے، ایک موعظہ کرنے والا واعظ ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں تم کو نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کر لینا، واہ، اسے رد مت کرنا۔ سبحان اللہ، اے میرے پیارے نبی، وہ چوتھی چیز جو باز کی شکل میں آئی تھی، جس کے بارے میں حکم یہ تھا اسے مایوس مت کرنا، جس کے سامنے تم نے تھوڑی سی غذا ڈال دی تھی، اس کے معنی سمجھے؟ کہا نہیں میرے معبود، میں اس کے معنی بھی نہیں سمجھا۔ آواز آئی وہ ایک سائل ہے، وہ ایک بے در و دیار شخص ہے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آ کے سوال کرے تو کبھی اسے رد نہ کرنا۔ مت کرنا۔ اے میرے پیارے نبی، وہ پانچویں چیز جو مردار کی شکل میں پڑی ہوئی تھی اس کے معنی سمجھے؟ کہا نہیں میرے معبود، میں اس کے معنی بھی نہیں سمجھا۔ آواز آئی وہ انسان کی غیبت ہے۔ غیبت سے اس طریقے سے بھاگو جس طریقے سے مردار سے بھاگا جاتا ہے۔ بہت دیکھیے یہ 5 وہ منکرات ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم معاشرے میں آستین چڑھا کے اتریں، امر بالمعروف کریں اور نہی از منکر کے فریضے کو انجام دیں۔ بہت خوب، جزاکم اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ اور آپ نے اپنے سلیس اور بہترین گفتگو کے ذریعے سے ناظرین کو مستفیض کیا، سپاسگزار ہیں ہم آپ کے۔ تو ناظرین، یقیناً انسان معاشرے میں اپنی حرکتوں کے ذریعے سے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، منکرات سے بچنا چاہیے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا مقصد تھا، اور معروفات کو ہمیں انجام دینا چاہیے، بھلائیوں کو، کار خیر کو معاشرے میں رائج کرنا چاہیے، اور وہ برائیاں کہ جن سے اثر دوسروں کے اوپر پڑتا ہے، پورا معاشرہ ہمارا کھوکھلا ہوتا ہے، ان سے خود ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی پرہیز کرنے کے لیے حکم دینا چاہیے، یعنی امر بالمعروف بھی کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے، تاکہ اپنے آپ کو حقیقی نبی والا بھی بنا سکے اور حقیقی امام والا بھی بنا سکے۔ ناظرین، گفتگو تمام ہوئی، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کربلا تک۔ خدا حافظ۔